ये आपने कुर्बानी के लिए लाए हुए हैं बेचने के लिए, क्या उम्र है इसकी? पठान ले जाते हैं ड्यूटियाँ। नहीं, पठान लेके जाएं या कोई भी मुसलमान लेके जाए, बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है, जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतन इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हालात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीयत मुतहरा का हुक्म और क्यों। दोस्तों, मैं आज आपको कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ बताने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो जो बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, एक मौलाना ने भैंस के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाया है जिसमें वो कहता है कि भैंस की कुर्बानी ये जायज़ नहीं है, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी अपने दौर में भैंस की कुर्बानी नहीं की है, इसलिए वो उनका कहना ये है कि कट्टा भैंस हो या भैंसा हो, कट्टे की कुर्बानी जो है ये जायज़ नहीं है, उनका ये कहना है। और बहुत ही तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है और मेरे पास कई लोगों ने भेजा, तो बेहतर और मुनासिब समझा कि इसका जो है मैं आपको जवाब दे दूं ताकि सबके लिए एक जवाब बन जाए। आज मैं उसी को जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सवाल पहले समझें। जो वीडियो वायरल हो रहा है कि भैंस की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, मैं आपको उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भैंस और भैंसे की कुर्बानी जायज़ है या नहीं है। अब आप आ जाइए जवाब की तरफ। पहले ये वीडियो देखिए आप, वीडियो को देखने के बाद फिर मैं आपको जवाब बताने की कोशिश करूँगा। ये आपने कुर्बानी के लिए लाए हुए हैं बेचने के लिए, क्या उम्र है इसकी? पठान ले जाते हैं ड्यूटियाँ। नहीं, पठान लेके जाएं या कोई भी मुसलमान लेके जाए, बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है, जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतन इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है। ये हलाल जानवर है, इसका गोश्त खाना, इसका दूध पीना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं की, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो ऐसे जानवर को करिए, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार जानवर आपको वो मिलेंगे जिनकी कुर्बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो उस पर आपको अजर मिलेगा, इस जानवर पर आपको अजर नहीं मिलेगा। असल चीज़ तो ये है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, रहनुमा हैं, उसवा हसना हैं। नबी करीम सल्लम ने जिन जानवरों की कुर्बानी की है और ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ने जिन जानवरों का जिक्र किया है, उनकी कुर्बानी जो है वो मसनून होगी और इसकी कुर्बानी गैर मसनून होगी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया, अब आप आ जाइए जवाब की तरफ। उसका जवाब क्या है, गौर से सुनिएगा। भैंस और भैंसा कट्टे की कुर्बानी करना बिलाशुबा जायज़ है, उसमें शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि भैंस गाय ही की जिन्स में से एक जिन्स है, तो जिस तरह गाय की कुर्बानी करना जायज़ है, उसी तरीके से भैंस की कुर्बानी करना भी जायज़ है। और ये बात कोई हवाई में नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस, इजमाए उलमा, मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन और अइम्मे मुज्तहिदीन के अक़वाल से साबित है। सबसे पहले आप कुरान पाक से ये सबूत आप सुने कि अल्लाह पाक ने कुर्बानी के जानवरों के लिए बहीमतिल अनआम का जिक्र किया है। कुरान जब आप खोलेंगे तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने बहीमतिल अनआम जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने। और किस तरीके से आयत है, उस आयत को पहले आप समाअत करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ پارہ نمبر 17 سورہ الحج آیت نمبر 34۔ اور بہیمۃ الانعام کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، تو بہیمۃ الانعام یہ کیا چیز ہے، اس کی وضاحت ہم کیسے سمجھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورت میں یہ ذکر فرما دیا، وضاحت کر دیا ہے۔ اس کا وضاحت کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ تعالی نے 8 نر مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 143 اور 144۔ یہ دونوں آیت کریمہ جو میں نے پڑھا، اس کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر حضرت لیث بن ابو سلیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، بھینس اور بختی اونٹ کی ایک قسم ہے، ان 8 جوڑوں میں سے ہی ہیں جن کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 3 پیج نمبر 371۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بھینس ثمانیۃ ازواج اور بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اب وہ مولانا جو یہ کہتا ہے کہ بھینس کھانا جائز ہے، تو اب ان سے آپ سوال کریں، اس بدھو کو یہ معلوم نہیں کہ جہاں سے تم بھینس کو کھانا جائز سمجھتے ہو وہیں سے تو قربانی بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو الجاموس وہ یہ کھوجتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ ارے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں بقرہ کا لفظ آیا ہے اور بقرہ ہی میں یہ بھینس بھی شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھینس کی قربانی دینا جائز ہے۔ حدیث پاک سے آپ ثبوت لیں۔ سنن ابو داود میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ سنن ابو داود اور جلد نمبر 2 پیج نمبر 40۔ حدیث پاک میں جو حضرت جابر سے روایت ہے، اس حدیث پاک میں لفظ بقرہ کا ذکر آیا ہے۔ لفظ بقرہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور بقرہ یہ ایک جنس ہے جس کے تحت مختلف قسم کے جانور آتے ہیں۔ ان میں سے ایک جاموس یعنی بھینس بھی ہے، جیسا کہ لسان العرب ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ ذکر ہے کہ البقر جنس والجاموس نوع من البقر، گائے جنس ہے اور اسی کی قسم جاموس یعنی بھینس ہے۔ یہاں پہ یہ لسان العرب جو ہے یہ کتاب، اس میں لفظ جاموس جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 6 پیج نمبر 51۔ تو معلوم ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اور آگے دیکھیے، حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجاموس جاموس کا معنی بھینس۔ اب کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، عربی کی کتاب، تو جاموس کا جو معنی ہوتا ہے، جاموس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے بھینس۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جاموس کا لفظ استعمال کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جاموس کی قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ یہ بھینس کی قربانی ہم دے سکتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بالکل سراسر غلط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جاموس کا لفظ استعمال فرمایا۔ مسند الفردوس کتاب الاضحیہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 124 میں یہ درج ہے۔ اب صرف یہی نہیں بلکہ اب آگے اور دیکھیے، اقوال ائمہ سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بھینس گائے کی طرح ہی ہے، یعنی تمام احکام میں گائے کی طرح ہے، یعنی جو بھی احکام گائے پہ نافذ ہوتا ہے وہی احکام بھینس پہ بھی نافذ ہوتا ہے۔ جب وہی احکام بھینس پہ نافذ ہوتا ہے تو جس طریقے سے گائے کی قربانی ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے بھینس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے فقہ، حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی جو ہے بھینس کی قربانی کے تعلق سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا لا اعرف، میں اس کے خلاف کے جو ہے اس کے جواز کے متعلق کسی کا جو ہے اختلاف نہیں جانتا۔ اس کے بعد جو ہے پھر علامہ ابن منذر نشاپوری پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، یعنی بھینس کا حکم جس طریقے سے گائے کا حکم ہے اسی طریقے سے بھینس کا بھی حکم ہے۔ کروڑوں مالکیوں کی پیشوا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک بھینس تمام احکام میں گائے کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے ایک گائے کے اوپر حکم لگے گا اسی طریقے سے بھینس پہ بھی حکم لگے گا۔ تو جس طریقے سے قربانی کے لیے گائے میں حکم لگتا ہے، قربانی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بھینس میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ موطئ امام مالک کتاب الزکوٰۃ اور صفحہ نمبر 294۔ حضرت امام یحییٰ بن آتے ہیں کہ گائے جنس ہے اور بھینس اس کی قسم ہے، لہٰذا جو احکام گائے کے ہیں وہی بھینس کے ہیں، یہ بھی وہی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فقیہ النفس امام قاضی خان حنفی وہ بھی لکھتے ہیں کہ جانوروں میں سے 4 کی قربانی جائز ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، ان کے مذکر مؤنث دونوں کی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ پالتو گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ دیکھیے انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ جس طریقے سے گائے میں قربانی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے بھینس میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ فتویٰ قاضی خان کتاب الاضحیہ جلد نمبر 3 پیج نمبر 348۔ اسی طریقے سے فتویٰ عالمگیری میں دیکھیے، فتویٰ عالمگیری میں بھی یہی ہے کہ جانور کی جنس تو وہ بکری، اونٹ، گائے 3 اجناس میں سے ہو، اور ہر ایک کی جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہے، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی، بھیڑ بکری کی اور بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں بھی یہی ذکر ہے۔ فتویٰ عالمگیری کتاب الاضحیہ جلد نمبر 5 پیج نمبر 297۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا لفظ بقرہ بھینس کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گائے کی قربانی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 20 پیج نمبر 401۔ تو معلوم ہوا کہ بھینس کی قربانی دینا جائز ہے۔ یہ جو مولانا کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بالکل سراسر غلط ہے، اور اس پہ دھیان دینا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس ویڈیو کو آگے وائرل کرنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے صحیح کتابوں کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔